یہ عمل کرتے ہی 24 گھنٹوں میں 50 لاکھ نہیں 50 کروڑ ملیں گے۔ دولت، رزق، کاروبار، تمام حاجات، ضروریات، سب کچھ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجیے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور میرا اللہ سب کو ہر ظالم کے ظلم، حاسد کے حسد اور شریر کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا جو عمل ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا عمل میں آپ کو کروڑ پتی بننے کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کروڑ پتی بننے کا عمل ہے انشاءاللہ تعالی۔ رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ کے سارے حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ نے یہ عمل یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اللہ رب العزت کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بڑا خاص ہے، تنگ دستی سے مکمل نجات آپ کو مل جائے گی۔ تنگ دستی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور کوئی سمجھ بھی نہیں آتی ان حالات میں کہ انسان کرے بھی تو کیا کرے۔ یا کاروبار ہی نہیں چل رہا، بہت پریشانیاں ہیں، کاروبار کے بارے میں بڑی کوششیں کر لی ہیں لیکن کاروبار نہیں چل رہا، اور بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کاروبار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ بھی اس وظیفہ کو ضرور کریں۔ چلیے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بات ضرور سن لیجیے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب تو بالکل ضرور کر دیجیے، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، ایک چیز جو آپ نے کرنی ہے اس وظیفے کے ساتھ بھی، اس وظیفے کے بعد بھی، اور ہمیشہ اس کو کرتے رہنا ہے، وہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں، وہ ہے صدقہ کرنا۔ صدقہ آپ نے جو آپ کی آمدن ہے، اس آمدن میں سے آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ نکالنا ہے۔ ہفتے بعد نکالیں، یا پھر مہینے بعد نکالیں، یا پھر روزانہ نکالیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی دکان کا، اپنی کاروبار کا روزانہ حساب کرتے ہیں تو پھر روزانہ نکالیے، ہفتے کے بعد کرتے ہیں تو ہفتے بعد نکالیے، مہینے کے بعد کرتے ہیں تو مہینے بعد نکالیے، آپ تنخواہ دار ہیں تو اپنی تنخواہ میں سے نکالیے، آپ دہاڑی دار ہیں تو اپنی دہاڑی، اپنی مزدوری میں سے نکالیے۔ جو بھی آپ کا ذریعہ آمدن ہے، اس آمدن میں سے آپ صدقہ ضرور نکالیں۔ اب نکالنا کتنا ہے، یہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق نکالنا ہے۔ یعنی آپ 1 روپیہ نکال سکتے ہیں 100 میں سے، یا پھر 5 روپے نکال سکتے ہیں، یا پھر 10 روپے نکال سکتے ہیں 100 میں سے۔ اسی حساب سے آپ اپنی آمدن میں سے نکال لیں۔ کل آمدن میں سے آپ 1% دے سکتے ہیں، 2، 3، 4، 5%، 10% صدقہ نکال سکتے ہیں۔ آپ نے نکالنا ضرور ہے۔ جب آپ اپنے مال میں سے صدقہ نکالنا شروع کر دیں گے، یقین کریں آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خالق کائنات بغیر وظیفوں کے ہی آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے، آپ کے کاروبار کو ایسی وسعت عطا فرمائیں گے، آپ کو ملازمت میں ایسی کامیابیاں عطا فرمائیں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے بس اس کو اپنی عادت بنانا ہے، اور ہمیشہ 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 صدقہ نکالتے رہنا ہے۔ کہیں پر بھی کسی بھی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ضرورت مند نظر نہیں آ رہا، مدرسہ میں دے سکتے ہیں جہاں طلباء قرآن مجید کی، قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لینا ہے۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ 3 چیزیں، ایک تو صدقہ ہوگی، اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ہیں۔ نماز کی پابندی، نماز کو آپ نے کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا، ہمیشہ نماز کو پڑھنا ہے۔ وقت ہو جائے، ٹائم آ جائے، نماز کو آپ نے فوراً ادا کر لینا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی اعمال، جتنے بھی وظائف ہیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ان وظائف کی جو اصل بنیاد ہے وہ بنیاد نماز ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو وظائف کے جو اثرات ہوتے ہیں، فیوز، برکات ہوتے ہیں، وہ نہیں ملتے ہمیں۔ پھر ہمارا شکوہ، ہمارا گلہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں جی وظیفے میں
بڑی باتیں کی گئی تھیں لیکن ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میاں جب تک نماز نہیں پڑھیں گے تب تک کیا ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے لینے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ نماز ہے، اور نماز ہم پڑھتے نہیں، اور وظائف کے بارے میں پھر گلے شکوے، ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا۔ سب سے پہلے نماز، ایک صدقہ، ایک نماز کی پابندی، تیسرے نمبر کے اوپر درود شریف اور استغفار کی تسبیحات۔ یہ آپ تین چیزیں، صدقہ کرنے کی عادت، نماز کی پابندی، درود شریف اور استغفار کی تسبیحات، ایک ایک تسبیح دونوں کی صبح، ایک ایک تسبیح دونوں کی شام کو، یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں، یقین مانیے یہ کروڑ پتی نہیں، یہ ارب پتی کھرب پتی بنانے کا یہ عمل ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کر لیں کہ میں نے ہمیشہ باوضو رہنا ہے، اس کے آپ کو دو فائدے، ایک تو وضو کی برکتیں حاصل ہوں گی، دوسرا وضو ہوگا تو نماز کی پابندی بھی نصیب ہو جائے گی۔ باوضو رہنا ہے۔ اور اب وظائف کی طرف بڑھتے ہیں، وظیفہ کون سا ہم نے کرنا ہے؟ سورہ یاسین کو اپنے گھر میں روزانہ پڑھا کریں۔ میرا جو طریقہ کار ہے وظیفے آپ بتانے کا، یا جو میں سب سے بہتر طریقہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے بہت زیادہ ضروریات، حاجات ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کچھ بھی ہے، تو گھر میں روزانہ سارے گھر کے افراد اکٹھے بیٹھ کر سورہ یاسین کو پڑھا کریں، اور پھر ایک شخص، کوئی بھی گھر کا سربراہ یا کوئی بھی، خیر و برکت کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، حاجات سے پوری ہونے کے لیے ایک شخص دعا کر دے اجتماعی طور کے اوپر۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر بھی روزانہ سورہ یاسین کو صبح ضرور ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ ایک دفعہ پڑھتے ہیں 2 دفعہ پڑھا کریں، 2 دفعہ پڑھتے ہیں 3 دفعہ پڑھا کریں، اس کی تعداد کو تھوڑا سا بڑھا لیں۔ یہ بھی خیر و برکت کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے، تمام مصائب سے نجات کے لیے انشاءاللہ تعالی بہترین عمل ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ اب جو وظیفہ ہے آگے وہ سن لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز جب آپ نے ادا کر لی، سونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ درود شریف درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی مختصر درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسانی لگے آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اول میں، اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں۔ پھر وہیں پر آپ نے بیٹھے ہوئے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اب آپ نے 1400 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کا نام، پریشان نہ ہو، 1400 کوئی تعداد نہیں ہے، کیونکہ یا وہابو یہ بڑی جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہاب، آرام آرام سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا وہابو، 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 یا وہابو۔ جب آپ نے پڑھنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کہ میں اپنے رب کو جو وہاب ہے اس کو میں پکار رہا ہوں، اور اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، جو بھی ہے آپ کی، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت کے اس مبارک اسم کا ورد کرنا ہے۔ 1400 مرتبہ یعنی 14 تسبیح آپ نے اس کی پڑھ لینی ہے۔ اس ورد کی آپ نے 14 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ اب اس کے بعد جب آپ نے 14 پڑھ لی، اب یہاں آپ پریشان نہ ہو کہ وظیفہ بہت زیادہ لمبا ہے، نہیں، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ جب ہماری نظر فوائد کے اوپر ہوگی تو پھر ہمیں نہیں لگے گا کہ ہمارا وظیفہ 5 منٹ میں ہو رہا ہے، 10 میں یا 15 میں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے فوائد کے اوپر نظر رکھیں کہ میں اپنے رب کا نام کتنی محبت سے لے رہا ہوں۔ پھر آپ نے ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ یہ ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ پہلے 1400 بار آپ نے صرف یا وہاب پڑھنا ہے، پھر ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے، پھر آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، وہی درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہوا، اب آپ اللہ رب العزت سے اپنے حاجات، اپنی ضروریات کے لیے خوب رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، آہو زاری کر کے، بہت ہی زیادہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر توکل رکھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ایسا فضل فرمائیں گے کہ آپ کی تمام ہر طرح کی ضروریات، حاجات پوری ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔